السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پھر وزیر اعظم عمران خان اور پھر نواز شریف۔ عمران خان صاحب کو طالبان کی فکر ہے، عمران خان صاحب کو ٹی ٹی پی کی فکر ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی فکر ہے، اور نواز شریف صاحب مسلسل چڑھائی کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اب تو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب اب ہمارا نہیں عمران خان کا احتساب ہوگا۔ اعتماد نواز شریف صاحب کا بڑھتا جا رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اعتماد گھٹتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا اعتماد لوکل پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے، اس کے علاوہ جو خطے کے معاملات ہیں، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے اعتماد میں کمی کر رہے ہیں دن بدن۔ آپ دیکھیں جو ٹی آر ٹی کو ان کا تازہ انٹرویو ہے، اس کی پہلے تو کل ایک ٹیزر چلا تھا، اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ گئیں۔ جو بائیڈن ان کے لیے ایک بنا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی چھیڑ بنا ہوا ہے۔ سوال تھا کہ جناب وہ آپ کو فون نہیں کرتے، جی وہ دیکھیں نا، وہ تو اپنے وہاں پر دباؤ میں ہیں، پریشان ہیں، مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، فواد چوہدری صاحب بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ٹی ٹی پی کے لوگ عہد وفا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو ساتھ ملانا ہوگا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے وہ جو بات کی ہے تحریک طالبان کے کچھ گروپ سے بات کرنے کی، ان کو معافی دینے کی اور عام زندگی جینے کا حق دینے کی، وہ تو دینا چاہیے، لیکن اگر اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، قومی اتفاق رائے ہوتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے تو اس کے بعد ریزینٹمنٹ جو ہے، اس کے بعد پورے قوم جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ اس پر پریشان ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر وہ شہدا، چاہے وہ پاکستان کی فورسز سے ہوں، چاہے وہ عام شہری ہوں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ افواج پاکستان کے ہوں، چاہے وہ اے پی ایس کے شہدا ہوں، وہ سارے پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب ہم ہمارے بچوں کے، ہمارے جوانوں کے قاتلوں کے ساتھ اس طرح مذاکرات اور ان کو اس طرح یہ کہنا کہ جناب وہ عہد وفا۔ بہرحال معاملہ نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب تو خیر وہ اتنے کنفیوز ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی عمران خان صاحب کو کہ جانا کدھر ہے۔ مطلب اب یوں لگتا ہے عمران خان صاحب ہر بات پہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ جناب اب تو کہا کہ جی تسلیم کرنا چاہیے طالبان کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے دنیا کے پاس، تو افغانستان میں ٹھیک ہے جی آپ کر لیں افغانستان کی سفارتکاری۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں، وہ حالات ہیں، وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، وہ ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے سارا کچھ ان کے ہاتھوں سے۔ نواز شریف صاحب کا اعتماد، جیسے میں نے شروع میں کہا، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کل لندن میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں جو میاں نواز شریف صاحب کا اعتماد تھا، وہ اعتماد یا تو ان کے پاس تب تھا جب وہ پی ڈی ایم کی جو تحریک کا آغاز ہوا تھا اور جس طرح حکومت بھوکلا گئی تھی اس وقت تھا، یا پھر اب ہے۔ اور اس کے درمیان میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات ہیں، مسلم لیگ نون یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ جناب اگر ہمیں اقتدار ملتا بھی ہے تو اس میں وزیر اعظم کون ہوگا ہمارا۔ یہ مسلم لیگ نون کے اندر سب سے بڑی کھینچا تانی تھی۔ شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان سب کے درمیان کھینچا تانی چل رہی ہوتی تھی۔ ادھر خواجہ آصف صاحب وہ الگ سے ایک ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب مسلم لیگ نون ان سارے مسائل سے، وہ جو میں جس کو اکثر کہا کرتا تھا کہ جو ابہام ہے مسلم لیگ نون کو کا بیانیے کا ابہام، پلس میں ایک کس ڈگر سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس کی لیڈرشپ میں جانا ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے، کس کو مفاہمت کے لیے آگے بڑھانا ہے، تو اس ساری چیزوں کا وہ جو ابہام تھا، وہ میں کہتا تھا کہ وہ دیمک کی طرح مسلم لیگ نون کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس سے مسلم لیگ نون نے جان چھڑوا دی ہے، اس سے وہ ہو گئی ہے آزاد۔ نواز شریف صاحب نے اب واضح پارٹی کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بھی بتا دیا ہے، اور باقی جو جتنے گروپ سے سب کو سمجھا دیا ہوا ہے۔ اور وہ جو نواز شریف صاحب کا پچھلا خطاب تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی ادارہ سیاست میں مداخلت نہ کرے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو، اور تمام ادارے آئین کے تابع رہیں، اور یہ ہے میرا ایجنڈا، یہ ہے میرا بیانیہ۔ اگر یہ مفاہمت سے ملتا ہے تو 100 بسم اللہ، اگر اس کے لیے مزاحمت کرنی پڑتی ہے تو 100 بسم اللہ۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ مفاہمت سے مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب اس میں ظاہر آگے ہیں، فرنٹ پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج حمزہ شہباز صاحب جو بیٹھے ہوئے ملتان میں پہنچے ہوئے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مسلم لیگ نون کے جو اجلاس ہوئے، ورکرز کنونشن ہوئے، چاہے وہ ڈویژنل اجلاس تھے، چاہے وہ راولپنڈی یا سیالکوٹ کے اجلاس تھے، یہ سارے الیکشن کی تیاریاں ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک میسج چلا گیا ہوا ہے کہ جی تیاری پکڑ لو،
اگلا انتخاب ہمارا ہے. ہمیں وہ جو 2023 شہباز شریف صاحب نے کراچی میں بھی کہا تھا، جلسے جو کراچی کا جلسہ تھا اس میں بھی کہا، مزار قائد پر بھی کہا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہوا کہ جی مجھے 2023 کے انتخابات صاف شفاف چاہیے. اور شہباز شریف صاحب سے یا مسلم لیگ نون سے جو پاکستان کے مقتدر قوتیں ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ 2023 کے انتخابات تک چلیں آگے، تو بیچ میں اس سسٹم کو ڈیریل نہیں کرتے، اس سسٹم کو چلنے دیتے ہیں. یہ بات ایک بار نہیں کئی بار آ بھی چکی ہوئی ہے. اور اس میں یہ کہ جی اس کو 2000 اگر لانی ہے تو ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں، نئے الیکشن کی بات نہیں ہوگی. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے شاہد خاقان عباسی کا نام پیش کیا گیا تھا بالکل شروع میں، ابھی پی ڈی ایم کی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی نے کوششیں کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تو مجھے بھی پیشکش ہوئی تھی. اب وہ ظاہر ہے کہاں سے پیشکش ہونی ہے، وہ جس کو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی. تو ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن تو موجود تھا. مسلم لیگ نون نئے انتخابات مانگتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نئے انتخابات مانگتے تھے. پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے میرے ویلاگس موجود ہیں پی ڈی ایم بننے کے سے پہلے بھی کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے اس کے بعد کوئی ایسا سیٹ اپ لایا جائے جس کے ذریعے الیکشن اصلاحات ہوں، پراپر الیکشن اصلاحات، اور ان پراپر انتخابی اصلاحات کے بعد جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں. پھر وہ انتخابات اگر 2023 میں کروانے تو 2023 میں کروائے جائیں، ابھی کروانے تو ابھی کروائے جائیں، لیکن اصلاحات ہوں. تو وہاں سے بھی کلیئر تھا. تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب مسلسل کہتے تھے کہ نہیں فوراً انتخابات چاہیے، یہ سیٹ اپ جانا چاہیے، اس کو گھر بھیجو. اور وہ یہ بھی کہ ہم اس کو خود ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرائیں گے تو یہ ایکسپوز نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کو ایکسپوز بھی ہونے دو اور عام انتخابات قبل از وقت. تو یہ معاملہ تھا. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ یکسو ہو گئی ہے، کیونکہ یکسو نہ ہونے کی وجہ اصل یہ تھی کہ 2023 میں جانا ہے، پہلے انتخابات کروانے جو بھی، اس میں مسلم لیگ نون یکسو اس لیے بھی نہیں تھی کہ ان کے اندر گھر کے اندر بھی کنفیوژن تھی. وزیر اعظم کس نے بننا ہے، اب وہ کلیئر ہو گیا، نواز شریف صاحب نے بننا ہے اور شہباز شریف صاحب نے بننا ہے. تو اب 2023 کی طرف مسلم لیگ نون ہے فوکسڈ. تو وہاں سے نواز شریف صاحب کو اعتماد مل رہا ہے کہ جی اب شہباز شریف صاحب نے معاملات بہت حد تک ان کے ہو گئے ہیں. تو اب وہ معاملات یہ نہیں ہے کہ شرائط نواز شریف صاحب کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی کمزور پوزیشن پہ ڈیل کی ہے یا کمزور پوزیشن پہ بات کی ہے. یہی ہوتا ہے. 88 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب آئی تھی ان کو اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا، الیکشن جیتنے کے باوجود بھی نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن پھر تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک میں ابھی تک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا پلڑا بھاری ہے اس میں. اب اس کی وجہ سے اب نواز شریف صاحب جو اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب لندن سے تو ہم ہو گئے سرخرو، براڈ شیٹ میں ہم سرخرو ہوئے، براڈ شیٹ میں نیب، ایف آئی اے اور دوسروں کو زناٹے دار تھپڑ پڑا. عمران خان کا نام لیا وزیر اعظم، ان کے منہ پر جو ہے وہ تھپڑ پڑا. وہ ہمارے اثاثے ڈھونڈنے نکلے تھے اور وہاں پر ان کو جس کمپنی کو جس کو براڈ شیٹ کو ہمارے اثاثے ڈھونڈنے کے لیے لگایا تھا تو ان کو ہمیں جرمانہ دینا پڑا. یعنی ہمیں جرمانہ، یعنی وہ ثابت کچھ نہیں کر سکے، کچھ ڈھونڈ نہیں سکے، تو پھر جو ہمارا خرچہ آیا تھا لاکھوں روپے وہ ادائیگی انہوں نے ہمیں ادائیگی کی. تو وہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب بھی سرخرو ہو گئے ہیں. اب احتساب ہوگا عمران خان کا اور ان کی کابینہ کا، اور وہ کرپٹ ترین لوگ ہیں اور ان کا ہوگا احتساب. اب عمران خان صاحب جو ہیں آپ دیکھیں کہ اب بھی خبریں ہیں کہ جی وہ ہر صورت جاوید اقبال صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو چیئرمین نیب لگایا جائے یا ان کو ایکسٹینشن دی جائے یا نئے چیئرمین نیب تک ان کو رکھا جائے. ظاہر اس کے پیچھے اب جو نیا چیئرمین نیب آئے گا وہ ان کی جو مدت ہوگی وہ 3 سال کی ہوگی. تو وہ 3 سال والی مدت جو ہے اس مدت میں اگلے الیکشن کے بعد تک وہ کنٹینیو کرے گا جس طرح یہ صاحب کر رہے ہیں. تو اگر وہ کنٹینیو کریں گے اگلے انتخابات کے بعد تک تو پھر سوچیں کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے نہیں ہوتے اور حکومت ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی، جنہوں نے ابھی سے طے کر رکھا ہوا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے بھائی، عمران خان صاحب اب جانے نہیں دیں گے، ہمیں کلین چٹ لندن سے بھی مل گئی ہے، آپ کو تو صرف ثاقب نثار نے صادق اور امین قرار ڈکلیئر کیا تھا. مریم نواز کہتی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ تو انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے اب یہ طے کر لیا ہوا، ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور وہ اب عمران خان صاحب کی طرف فوکسڈ ہیں. عمران خان ظاہر الیکشن کی طرف تو فوکسڈ ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا ایجنڈا ہے، جو اولین ایجنڈا ہوگا، وہ ہوگا کہ عمران خان صاحب پھر نواز شریف صاحب کا ایک نیا رخ دیکھیں گے، ایک نیا. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب دعا کریں کہ
آئندہ عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی حکومت میں آئے اور اگر نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت آ گئی تو پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو میں سوچ سکتا ہوں, میں اس کو امیجن کر سکتا ہوں, نواز شریف صاحب دیکھیں نا ان کی تقریروں میں روزانہ کی بنیاد پہ وہ 12 اکتوبر کا واقعہ دہراتے ہیں, کس طرح گرفتاری کی گئی, کس طرح جنرل محمود اور اورنگزئی نے ان کو گاڑی میں لے کر چلے گئے, کس طرح ان کو کئی ہفتوں تک لاپتہ رکھا گیا, نہ گھر والوں کو پتہ نہ ان کو پتہ. تو اور پھر وہ دہراتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھولتے نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو نہیں بھولیں گے, نہ بھولنے دیں گے کسی کو. اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے جو کہ اب آتی نظر آ رہی ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت, تو پھر وہ جو ابھی زناٹے دار تھپڑ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو ایک اس میں کہہ رہے ہیں نا, علامتی بات کر رہے ہیں, لیکن پھر ایسا ہو سکتا ہے پھر وہ جو احتساب ہوگا پھر لوگ بھول جائیں گے نواز شریف صاحب کے اس احتساب کو بھی جو انہوں نے بے نظیر بھٹو کا کیا تھا, نواز شریف صاحب کے مشرف کے اس احتساب کا بھی جو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید آصف زرداری اور ان کا کیا تھا نواز شریف صاحب کا. اور اب اس احتساب کو جو عمران خان نواز شریف صاحب کا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اور دوسرے مخالفین کے کا کر رہے ہیں, لوگ بھول جائیں گے کہ بھائی پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ احتساب ہوتا کیا ہے اور حکومت ہوتی کیا ہے, وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں. تو بہرحال اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی پورا کا پورا اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کہ بھئی اب الیکشن کی تیاری کرو, سارا کچھ چھوڑ دو. عمران خان صاحب پھنسے ہوئے خطے کی صورتحال میں, عمران خان صاحب پھنسے ہوئے کہ ابھی بھی جو اپنا امریکن نائب وزیر خارجہ آ رہی ہیں پاکستان 7-8 دن کے بعد, تو انہوں نے بھی پاکستان کو آنے سے پہلے شرائط بتائی کہ جناب یہ نائب وزیر خارجہ, یعنی آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کتنے پھنسے ہوئے ہیں دوسرے محاذوں پر. اندرونی محاذ تو ان کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے نا, اندرونی محاذ ان کی جماعت کے اندر کیا چل رہا ہے, کتنے لوگ ان کے اپنے, وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. میں نے پورا ایک اسٹڈی کی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کا اندر سے کس طرح کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کھوکھلی ہوگی تو 2 ہی پارٹیاں ہیں, یا مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے. زیادہ امکان ہے مسلم لیگ نون کا. پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ جگاڑ لگانے پڑیں گے 2023 کے انتخابات کے لیے. پنجاب میں وہ جو پی ٹی آئی سے اندر لوگ کھوکھلے ہوں گے, ان میں سے اگر میجورٹی پیپلز پارٹی میں چلی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے امکانات ہیں, ورنہ نون لیگ کی حکومت پکی ہے, ان کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نون لیگ کو وہ جو شہباز شریف صاحب کو گارنٹی کروائی گئی ہے کہ بھئی آپ کو 2023 کے انتخابات صاف شفاف مل جائیں گے, ابھی ہمیں تنگ نہ کریں, ابھی ہمیں یہ معاملات دیکھنے دیں, تو یہ سوٹ بھی کرتا ہے. ابھی جو صورتحال بن رہی ہے افغانستان کی, ابھی جو معاملات پاکستان میں آنے ہیں, جو پاکستان کو چیلنجز آنے ہیں, نواز شریف صاحب مطلب ظاہر 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, وہ دیوانے تو نہیں ہیں, وہ اتنے کہ وہ یہ کہیں کہ جی اسی صورتحال میں مجھے ملک دے دو. نہیں, ابھی عمران خان صاحب ادھر بھگتیں گے ان معاملات کو کہ جی افغانستان میں طالبان کو کوئی تسلیم کر لے. وہ یہی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں دنیا سے کہ خدا کے واسطے ان کو تسلیم کر لو, ورنہ انسانی بحران پیدا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر ساتھ ہی پاکستان میں کوئی بہت بڑا کرائسس نہ پیدا ہو جائے, بہت بڑی وہ عسکریت پسندی وہ جس طرح ہم بھگتتے رہے 2001 کے بعد سے لے کے 2013 بلکہ ابھی تک بھگت رہے ہیں, تو کہیں دوبارہ وہ اس کو نہ مل جائے, وہ نہ اٹھ کھڑی ہو ٹی ٹی پی کی, وہ جو پاکستان بھر میں بم دھماکے یہ نہ شروع ہو جائیں. تو عمران خان صاحب ادھر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہر کسی طرح ادھر ان کو بھی تسلیم کروا لو, اپنے آپ کو بھی بچا لو, تاکہ, اور اسی لیے ٹی ٹی پی کو بار بار آفر کر رہے ہیں. صدر مملکت نے کی, وزیر خارجہ نے آفر کی, ان کو اس آفر کو ٹی ٹی پی نے ٹھکرا دیا. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, خفیہ مذاکرات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب ادھر پھنسے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب ان حالات میں پاکستان کو تو نہیں لیں گے, ملک کی اقتدار تو نہیں لیں گے, انتظام تو نہیں سنبھالیں گے. تو لہٰذا وہ سمجھ نواز شریف صاحب بہت ہی اس وقت کیا کہا جا سکتا ہے, دانشمندی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ جی عمران خان پھنسے رہے ان حالات میں, سیاست کو اپنے کنٹرول میں کر لو. پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس ہے, ہر ایک ایم این اے کے حلقے پر, ایم پی اے کے حلقے پر اپنے آپ کو مضبوط کرو اور اپنی حکومت بناؤ. ادھر سے اشارہ مل گیا ہوا کہ 2023 تک آپ چپ کر کے اس کی تیاری کرو, تو پھر ہم آپ کو نہیں روکیں گے. اگر آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو بن جائے. تو یہ ہے وہ اعتماد جو نواز شریف صاحب کو آ رہا ہے, اور یہ چیزیں عمران خان صاحب کو بھی اپنی پارٹی اجلاسوں میں پتہ چل رہی ہیں. جس طرح اٹھ کر وفاقی وزراء ان سے سوال کرتے ہیں نا,
تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کتنے کھوکھلے ہو رہے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب کا اعتماد جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ وہ جو زناٹے دار تھپڑ ہے نا، وہ احتساب کی صورت میں، اب احتساب کہہ دیں اس کو، انتقام کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، نواز شریف صاحب آئے تو پھر عمران خان صاحب کا وہی مقدر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔